کچھ تو حیدر کچھ علی کچھ مرتضی کہنے لگے، کچھ تو حیدر کچھ علی کچھ مرتضی کہنے لگے، کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے، کچھ تو حیدر کچھ علی کچھ مرتضی کہنے لگے، ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کے قدرت کہا، توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے، کچھ تو حیدر کچھ علی نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زمانے سے شریعت کو مٹانا غیر ممکن ہے، زمانے سے شریعت کو مٹانا غیر ممکن ہے، چراغ دین پیغمبر بجھانا غیر ممکن ہے، زمانے سے شریعت کو مٹانا غیر ممکن ہے، کسی بچے کا دنیا میں علی اصغر کی صورت سے گلے پر تیر کھا کر مسکرانا غیر ممکن ہے، زمانے سے شریعت کو مٹانا غیر ممکن ہے، کوئی بچہ اگر مر جائے انسان صبر کرتا ہے، کوئی بچہ اگر مر جائے انسان صبر کرتا ہے، مگر خود ہاتھ سے ترے بات بنانا غیر ممکن ہے، کہاں عباس نے بن جائے گا مدفن ترائی میں، کہاں عباس نے بن جائے گا مدفن ترائی میں، ہمارا نہر سے قبضہ
اللهم صل على محمد وآل محمد. وطن سے چھٹ کے کوئی خستہ جاں شہید نہ ہو. وطن سے چھٹ کے کوئی خستہ جاں شہید نہ ہو. کوئی مسافر بے خانہ ماں شہید نہ ہو. کسی کے گھر میں کوئی مہمان شہید نہ ہو. شہید ہو تو وہ تشنا دہاں شہید نہ ہو. شہید ہو تو وہ تشنا دہاں شہید نہ ہو. سفر میں موت کا آنا بڑی مصیبت ہے. لاش دفن نہ ہو اور بھی قیامت. لاش دفن نہ ہو اور بھی قیامت ہے. ہوا یہ ظلم زمانے میں دو غریبوں پر. وہ ایک بے کس و مضطر ہے فاطمہ کا پسر. اور ایک ہی مسلم بے پر غریب خستہ جگر. کوئی نہ ان کا معین تھا نہ آپ کا یار. کوئی نہ ان کا معین تھا نہ آپ کا یار. خلق یہ تھا کہ مشرق بھی بچھڑے. پرائے دیش میں تو نور عین بھی. پرائے دیش میں تو نور عین بھی بچھڑے. یتیم خانہ ہانی تھے مسلم بلغا. اسے بھی قتل کیا ظالموں نے ہائے ستا. یہ انقلاب یہ رنگ اور رنگ یہ آلہ. ماں کی فکر میں در در پھرے سفیر ہرا. ماں کی فکر میں در در پھرے سفیر ہرا. بڑی جو پیار بہت تھر تھر آگے بیٹھ گئے. قریب شب درے تو آپ آگے بیٹھ. قریب شب درے تو آپ آگے بیٹھ گئے. مکہ سے نکلی جو تو بولے گا کہ آپ کون ہے بیٹھے ہیں کس لیے دربار. کبھی زبان سے کہا ایک غریب ہو پلا دے آپ مجھے بہر ساقیے کوثر. پلا دے آپ مجھے بہر ساقیے کوثر. یہ سن کے نظریں امام عالم آئے. محل میں جا کے وہ پانی کا جام لے. محل میں جا کے وہ پانی کا جام لے آئے. وہ آب پی کے بھی اٹھا نہ جب تو اس نے کہا کہ پانی پی چکے اب گھر جو جاؤ بہر خدا. اسیر کرنے کو مسلم کے پھرتے ہیں خیال فکر میں ہوگے کہ رہ گئے کس جا. خیال فکر میں ہوں گے کہ رہ گئے
کوئی بی کہیں نکال نہ پڑے، سن کے آہ بھری اور کہا بدے ہوتا، بیٹھتے تیرے در پر کہیں جو ہوتا گا، کہاں آل جنہیں فکر ہوگی ہے یہاں بہن ہے نہ بھائی نہ زوجن دختر، یہاں بہن ہے نہ بھائی نہ زوجن دختر، نہ جانے وہ بھی وہی غم میں ہے کہ چین سے حسین ہم سے جدا جدا حسین، حسین ہم سے جدا حسین سے ہے، نام سن کے پکاری وہ عاشقے زہرا، حسین آپ کے کیا ہے کہا میرے مولا، بولی نام و نسب کچھ بتائیے میں فدا، کہا کہ مرد غریب الوطن کا نام ہے کیا، کہا کہ مرد غریب الوطن کا نام ہے کیا، وطن وہی ہے مجھے حسین کا ادنا غلام کے، مجھے حسین کا ادنا غلام کے، وطن سے چھٹ کے رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما قلنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام علی تحیۃ والاکرام محبوب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحاب اجمعین، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحاب اجمعین، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحاب اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مولائی وانا مولا المؤمنین، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ صلوات پڑھیں۔ محترم سامعین، عزاداران مظلوم کربلا، پرسداران سید الشہداء، دعائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مسلسل حدیث رسول کے ذیل میں چند معروضات
آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج آپ کی اور ہماری یہ تیسری نشست چلتا رہے، پڑھتے رہیں یا روک دیا جائے؟ مائک اوپر پر چل رہے ہیں۔ مشہور و معروف حدیث ہے سرکار رسالت مآب کی، اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ کل گفتگو ہوئی تھی ہماری اس حدیث کے ذیل میں کہ اللہ کے رسول نے اس حدیث کو کس مقام پر ارشاد فرمایا اور کب ارشاد فرمایا، یہ ہر ایک شیعہ حیدر کرار کے ذہن میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری حج سے پلٹتے وقت مقام غدیر پر ایک فصیح و بلیغ خطبہ دینے کے بعد اس حدیث کو ارشاد فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ آج اس دور میں، آج اس زمانے میں بعض نوجوان بھائی یہ کہتے ہیں کہ فلاں انسان مولا کائنات کو آقا نہیں مانتا، مولا نہیں مانتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو علی کو مولا تسلیم نہیں کرتے۔ مولانا صاحب ہم مولا مانتے ہیں، وہ مولا نہیں مانتے۔ میں یہی کہوں گا کہ اس چیز کا فیصلہ تو رسول نے میدان غدیر میں ہی کر دیا تھا۔ آپ نے رسول کی حدیث کو غور سے نہیں سنا۔ وہ کہنے لگے حضور آپ ہمیں بتائیے کیسا فیصلہ کر دیا تھا۔ میں نے کہا آپ رسول کی حدیث پر غور کیجئے۔ رسول کی حدیث کا پہلا فقرہ کیا ہے؟ من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اس کے بعد اب کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ رسول نے فیصلہ کر دیا، جو مجھے مولا مانتا چلا جائے گا وہ علی کو مولا تسلیم کرتا چلا جائے گا۔ جس نے رسول کو خود جیسا لکھا ہو وہ کبھی علی کو مولا نہیں لکھے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ علی کو مولا تسلیم نہیں کر سکتا۔ کائنات کے اندر کوئی بھی حادثہ بغیر سبب کے وجود میں نہیں آتا، کوئی نہ کوئی اس کا سبب ہوتا ہے تب جا کے وہ وجود میں آتا ہے۔ اور پھر اللہ نے اس سرزمین عرب پر ایک خاندان کو پیدا کیا جس کا نام تھا خاندان بنی ہاشم، اور اس خاندان بنی ہاشم میں اللہ نے دو شاخیں رکھی، ایک نسل عبداللہ، ایک نسل ابو طالب، تاکہ دین پہنچائے بھی یہی خاندان، دین بچائے بھی یہی خاندان، محافظ دین بھی یہی خاندان ہو، مبلغ دین بھی یہی خاندان ہو۔ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے دو شاخیں رکھی۔ نسل ابو طالب کا کام ہے دین کو بچانا، دین کو بچانا۔ نسل عبداللہ کا کام ہے دین کو پہنچانا۔ حضور سرور کائنات کو 2 برس تک دادا عبد المطلب نے پالا، اور اس کے بعد تمام کتابوں میں لکھا، تمام راویوں نے لکھا کہ 2 برس کے بعد سرکار رسالت کی کفالت کی ذمہ داری چچا ابو طالب نے لی۔ کون پرورش کر رہا ہے سرکار رسالت مآب کی؟ چچا ابو طالب۔ تمام کتابوں نے لکھا، سنی شیعہ سب نے لکھا کہ سرکار رسالت مآب کی پرورش کی ذمہ داری سرکار ابو طالب پر تھی۔ سرکار ابو طالب نے پروان چڑھایا، یعنی رسالت صحن ابو طالب میں پروان چڑھتی رہی، رسالت صحن ابو طالب میں پروان چڑھتی رہی۔ مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ آخر دین و شریعت لے کر پیغمبر آئے ہیں، اسلام شریعت کی دعوت، اسلام کی دعوت دینے والے پیغمبر ہیں، لیکن دنیا ابو طالب کی خون کی پیاسی کیوں ہو گئی؟ دنیا ابو طالب کے خون کی پیاسی کیوں ہو گئی؟ اصل میں سرکار رسالت مآب کی پرورش کی ذمہ داری لی تھی ابو طالب نے۔ اب مثال کے طور پہ مثال سے واضح کر دوں، ایک حجرے کے اندر، ایک کمرے کے اندر ہیرے جواہرات رکھے ہوں، کچھ قیمتی سامان رکھا ہو، اور کچھ چور اور ڈاکوؤں کو پتہ چل جائے کہ اس حجرے کے اندر بہت قیمتی شے رکھی ہوئی ہے، اور وہ اس کو چرانے کے فکر میں پھرتے رہے، لیکن آپ اسی حجرے کے دروازے پر کسی پہرے دار کو بٹھا دیں تو وہ جو چور ہیں، وہ جو چوری کرنا چاہتے ہیں، وہ اس مال سے تو محبت کریں گے مگر چوکی دار سے نفرت کریں گے۔
ابو طالب نے ذمہ داری لی تھی پیغمبر کی پرورش کی، تو لوگ پیغمبر کو تو چاہتے تھے مگر دشمنی تھی ابو طالب سے، کیونکہ محافظ تھے ابو طالب، ان کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے سرکار ابو طالب نے کتنی نگرانی کی ہے پیغمبر اکرم کی، کس طرح حفاظت کی ہے پیغمبر اکرم کی، کہ رسول کے بستر پر ایک نہیں اپنے 4 بیٹے لٹا دیے۔ اس خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں کافر رات کی تاریکی میں چپکے سے میرے بھتیجے کو حملہ کر کے قتل نہ کر دیں، اپنے بیٹے محمد کے بستر پر لٹاتے رہے، اور محمد کو اپنے بیٹے کے بستروں پر لٹا دیا تاکہ بیٹا مارا جائے مگر بھتیجا بچ جائے۔ یہ محسن اسلام ہے، یہ ہیں جناب ابو طالب۔ اچھا، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ان نہ ماننے والوں سے کس طرح منوایا جائے۔ وہ 4 دن کا سبق ان سے پوچھا کہ خدا ہے بڑی عزت والا ہے اور خدا کی عزت باپ کے برابر ہے۔ جب وہ یہاں تک آ گئے، اب یہاں سے جو نکلے تھے اب محمد کے خون کے پیاسے ہو گئے، دشمنی یہاں سے ہوئی تھی کہ یہ تو مسئلہ ہی الٹا ہو گیا، لیکن آواز قدرت آ گئی، میرے حبیب اب سب سے پہلے آپ اپنے اقربین کو بلاؤ، اپنے قریبی کو بلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، سب کو چھوڑو، ابھی دعوت اسلام کسی کو مت دو، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، اقربین کو بلاؤ۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، حضور سرور کائنات نے بھائی علی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ میرے جتنے بھی اپنے ہیں، جتنے بھی اقربین ہیں، جاؤ سب سے جا کر کہو کہ آج کا کھانا محمد کے گھر ہے، آج تمہاری دعوت محمد کے اپنے گھر میں ہے۔ لفظوں پر دھیان دیجئے گا، کیا کہا بھائی علی جا کر کہہ دو میرے رشتہ داروں سے، میرے اپنوں سے، کہ آج کا کھانا تمہارا محمد کے گھر ہے، اپنے گھر، اپنے گھر پر توجہ دیجئے گا۔ چلے گئے، سب آئے، تاریخ نے ایک ایک کا نام لیا ہے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل، یہ سب کے سب آ گئے۔ تھے تو اقرب، اقرب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے عین والا اقرب، ایک ہے الف والا اقرب۔ الف والا اقرب جو ہوتا ہے وہ ہے رشتہ دار، عین والا اقرب جو ہوتا ہے وہ ہے بچھو۔ اب یہ عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل، یہ سب تھے تو اقرب، یہ الگ بات ہے کہ عین والے اقرب تھے۔ یہ تمام افراد آ گئے، اور کچھ خواتین کے نام بھی تاریخ نے لکھے ہیں، جن میں سے ایک بی بی فاطمہ بنت اسد، ایک بی بی صفیہ بنت عبد المطلب، مولائے کائنات کی پھوپھی، اور ایک بی بی ام ہانی، مولائے کائنات کی بہن، جناب ابو طالب کی بیٹی، اور ایک بچی کا ذکر کیا ہے تاریخ نے جس کی عمر 6 مہینے کی تھی، وہ بی بی پاک بی بی جس کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ صرف یہ 4 بیویاں تھیں جو اس دعوت میں آئیں۔ میں نے تاریخ میں نظریں گاڑ گاڑ کے دیکھتا رہا، کہیں سے کسی اور بیوی کا نام مل جائے، کہیں کسی اور مستور کا نام مل جائے، کہیں سے کوئی اور بیوی مل جائے، مگر تاریخ کے اوراق ختم ہو گئے، بیویوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، صرف 4 بیویوں کے نام نظر آئے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، اما یہ تو دعوت اسلام ہے، یہ تو اسلام کی پہلی دعوت تھی، جو مجھے 4 میں صرف ایک بیٹی نظر آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دعوت اسلام کے پہلے ہی دن نبی کی اکلوتی بیٹی ہے تو پھر کبھی بھی اور کوئی بیٹی نظر نہیں آئے گی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ سب اقربین تھے، آ گئے۔ جب یہ آ گئے، آ کر بیٹھ گئے، تاریخ نے ان کا حلیہ بتایا، ان کے بیٹھنے کی ادا بتائی، ان کے بیٹھنے کا انداز بتایا کہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر طائر بیٹھے ہوں، پرندے بیٹھے ہوں، کہ اگر سر ہلایا تو اڑ جائے گا۔ تاریخ نے لکھا کہ سب سے پہلے ان کو کھانا کھلایا گیا۔ جب ان سب نے کھانا نوش فرما لیا
اس کے بعد پیغمبر اسلام کھڑے ہونا چاہتے ہیں. جیسے ہی نبی کھڑے ہوئے، میرے نبی نے کہا کہ دیکھو تم میرے اپنے ہو. یہ گھر میں ہو رہی ہے بات. تم میرے اپنے ہو، تم میرے اقربین ہو، تم میرے اپنے ہو. لفظ اپنا جو ہے مرکز محبت ہوتا ہے. آپ کسی کو اپنا کہہ دیجیے، ایک محبت پیدا ہوتی ہے. اپنا وطن، اپنا ملک، اپنا گاؤں، اپنی بستی، اپنا شہر، اپنا بھائی، ایک لفظ، یہ لفظ جو ہے اپنا مرکز محبت ہے. خود بخود محبت پیدا ہو جاتی ہے. اپنا آپ غیر کہیں محبت پیدا نہیں ہوگی. لفظ بھی نہیں ملتے، لیکن اپنا کہو گے تو لفظ بھی ملتے ہیں. مرکز محبت ہے اپنا. نبی کہہ رہے ہیں تم میرے اپنے ہو، تمہیں اپنا سمجھ کر ہم کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں. سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کیا پیغام ہے؟ نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ایک ایسی اسکیم لے کر آیا ہوں، ایک ایسا میسج لے کر آیا ہوں، ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں. دیکھو اگر تم نے اس پر عمل کر لیا، میرے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا، جو میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اور دیکھو جو اس مشن میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا جانشین، میرا خلیفہ، میرا وزیر اور میرا جانشین ہوگا. جو اس مشن میں میرا ساتھ دے گا، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. کیسر و کسرا کے تاج تمہارے قدموں میں ہوں گے. بس جیسے ہی نبی نے یہ کہا، عتبہ نے عتیبہ کو دیکھا، عتیبہ نے شیبہ کو دیکھا، شیبہ نے ابو لہب کو دیکھا. یہ کوہنیاں چلنی شروع ہو گئی. یہ جو آج کل کوہنیاں چلتی ہیں، یہ رسم آج کی نہیں ہے، یہ رسم بہت پرانی ہے. یہ رسم بہت پرانی ہے. اپنے کردار کو ٹیلی کیا کرو، کہیں اب ایسا نہ ہو کہ مجلس حسین میں بیٹھ کر رسم دوسروں کی ادا کر رہے ہو. یہ کوہنیاں چلنے لگی اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہو محمد، تمہارا دماغ تو صحیح ہے، کیسر و کسرا کی بات کر رہے ہو، پیسہ پاس نہیں ہے. ہم تمہاری مدد کر کے اپنی جان مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتے. اور اتنا کہنے کے بعد ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ سب کو لے کر باہر چلے گئے. پہلا دن تھا، سب چلے گئے. نبی نے پھر دوسرے دن کا بھائی نہیں، آج پھر کھانا دو، آج پھر سب کو بلاؤ. دوسرا دن ہوا، پھر نبی کے اپنے گھر میں کھانا ہوا. لفظ پر غور کیجیے، نبی کے اپنے گھر میں. بھئی یہ نبی کا اپنا گھر کہاں سے آ گیا؟ تو جب میں نے تاریخ پڑھا تو لکھا کہ نبی کے والد تھے جناب عبداللہ، اور یہ گھر کا جناب عبداللہ کا، اور جناب عبداللہ کی وراثت میں تھے نبی. بیٹے کو باپ کا گھر مل گیا. تاریخ نے لکھا جناب عبداللہ کا گھر تھا تو باپ کا گھر بیٹے کو ملا. میں حیران ہو گیا، عجیب مسئلہ ہے. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ نہ نبی وارث ہوتے ہیں، نہ کسی کو وارث بناتے ہیں. یہ نبی کا اپنا گھر کہاں سے آ گیا؟ نبی اپنے گھر میں دوسرا دن پھر آ گئے. پھر سب نے کھانا کھایا. نبی نے پھر کھڑے ہو کر کہا میرے پاس ایک ایسی اسکیم ہے، ایک ایسا میسج لے کر آیا ہوں، ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں. اگر تم نے اس پر عمل کیا تو تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب. لیکن کل کی طرح پھر انہوں نے کوہنیاں چلائی اور ایک دوسرے سے کہنے لگے چلو ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ تو ایسے ہی کر رہے ہیں، ہماری جان مصیبت میں آ جائے گی، ہم پریشانی میں گھر جائیں گے. کہاں کیسر و کسرا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم محمد کی مدد نہیں کر سکتے. چلے گئے. تیسرا دن ہوا، یہ دعوت ذوالعشیرہ. تیسرا دن نبی نے پھر حکم دیا بھائی علی جاؤ، آج پھر سب کو بلا کر لاؤ، آج پھر سب کو بلا کر لاؤ. بھائی اگر 3 دن تک کسی کا کوئی نمک کھا لے تو شرم آ جاتی ہے کہ کچھ تو وفاداری کرے. نبی نے تیسرے دن پھر بلایا، آج پھر سب کی دعوت ہے. اب جیسے ہی سب آ گئے، سب کو کھانا کھلایا. جیسے ہی نبی کہنے کے لیے اٹھے، تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک بدبخت مجمع کے بیچ میں سے کھڑا ہوا اور اس سے پہلے کہ نبی کچھ کہتے وہ یہ کہنے لگا چلو یہاں سے، آج پھر یہ وہی سنائیں گے، ہمیں ان کی مدد کر کے، ان کی تقریریں سن کر ہمیں ان کی مدد نہیں کرنی ہے. جیسے ہی اس نے یہ کہا، تاریخ نے یہ منظر دیکھا،
مجمع کے کونے سے بوڑھا شیر اٹھا، ایک بوڑھا شیر اٹھا، اور اٹھنے کے بعد پورے جوشوں اور حواس کے ساتھ کہا، او بدبخت تو نیچے بیٹھ جا، او بدبخت تو نیچے بیٹھ جا۔ جیسے ہی شیر کی گرج یہ تھی، او بدبخت تو نیچے بیٹھ جا، یہ مظلوم نیچے بیٹھا، پیغمبر کی طرف اشارہ کر کے سرکار ابو طالب نے کہا، اے میرے سید و سردار آپ کھڑے ہو جائیے۔ یہ ہے دعوت اسلام، پہلی دعوت ہے اسلام کی۔ ابھی کوئی مسلمان نہیں ہے مکہ میں، ابھی دعوت اسلام دی نہیں، آج پہلا دن ہے دعوت اسلام کا۔ ابو طالب کا کردار دیکھیے، ابو طالب کے کردار پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، آؤ ابو طالب کے کردار کو دیکھو۔ ابو طالب محسن اسلام، ابو طالب محسن رسالت، ابو طالب محافظ اسلام، ابو طالب محافظ رسالت۔ جیسے یہ کھڑا ہوا کہ تو نیچے بیٹھ، اشارہ کر کے کہا، سید و سردار آپ کھڑے ہو جائیے اور جو کہنا ہے کہیے، کوئی یہاں سے ہل نہیں سکتا۔ یہ دعوت اسلام پہلی دعوت ہے اسلام کی، پہلی میٹنگ ہے نبی کی پبلکی طور پر۔ ابو طالب نے کفر کو بٹھا کر اسلام کو بلند کر کے بتا دیا کہ ابو طالب اس ذات کا نام ہے جو کفر کو دبائے، اسلام کو بلند کرے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ پہلے ہی دن کفر کو بٹھایا، اسلام کو بلند کیا۔ یہ ذوالشیرہ کا واقعہ، اسلام کی پہلی دعوت۔ ابو طالب نے اپنا کردار بتا دیا کہ جو کفر کو دبائے، اسلام کو بلند کرے، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اور ہم نے واقعہ ذوالشیرہ سے لے کر آج تک یہی دیکھا ہے، جب بھی کفر نے سر بلند کرنے کی کوشش کی ہے، نسل ابو طالب سے کوئی نہ کوئی آگے آتا ہے اور کفر کو خاموش کر دیتا ہے، کفر کو بٹھا دیتا ہے۔ آپ کے ذہن پہنچ گئے ہوں گے، میں کہیں لے جانا چاہتا ہوں آپ کے ذہنوں کو۔ چند سال پہلے، چند برس پہلے ایک آواز گونجا کرتی تھی، جارج بش، پوری دنیا کا مسلمان پریشان، بش بڑا خطرناک ہے، بش بڑا خطرناک ہے، امریکہ سپر پاور ہے، بش کے آگے کوئی نہیں بولتا۔ پوری دنیا کا مسلمان دہشت زدہ تھا، خوف زدہ تھا، کسی میں بولنے کی طاقت نہیں تھی کہ کوئی بش کو جواب دے سکے۔ دنیا کے مسلمانوں کو جوتا کھاتے ہوئے بہت کو دیکھا ہوگا، مگر جو بش کو جوتا مار دے، صرف ایک اٹھا، نسل ابو طالب سے منتظر زیدی، اور منتظر زیدی جب اٹھا تو پھر ایسا دبایا کہ آج تک بش کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ ہے نسل ابو طالب۔ جب بھی کفر سامنے آتا، نسل ابو طالب اس کو دبانے کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے سامنے آتا۔ ذوالشیرہ سے لے کر آج تک بس ایک فکرہ پڑھنا ہے، اس کے بعد ربط مسائل۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ چند مہینے پہلے ایران کو سپر پاور ہو کر دھمکیاں دے رہا تھا۔ کیا دے رہا تھا؟ ہم تیل نہیں بکنے دیں گے، ہم تیل سپلائی نہیں ہونے دیں گے، ہم جہاز روک لیں گے، ہم ٹینک پھوڑ دیں گے۔ پورا سپر پاور کے نشے میں ایران کو دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ ہم تیل کی سپلائی نہیں ہونے دیں گے، ہم راستے روک دیں گے، ہم جہاز کو ضبط کر لیں گے۔ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ایران بھی دنیا کے ہر مسلمان کی طرح ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ نسل ابو طالب ہمیشہ ظلم کے سامنے ڈٹی رہی ہے، کبھی ظلم سے راہ فرار اختیار نہیں کی، ظالم کا ڈٹ کے سامنا کرتی۔ اس نے دھمکیاں دینی شروع کی۔ ادھر سے آیت اللہ خامنئی کا ایک بیان آیا، بیدار ہو کے سننا نوجوان، جیسے اس نے یہ دھمکیاں دی، ہم تیل نہیں بکنے دیں گے، ہم گولیاں چلا دیں گے، ادھر سے آیت اللہ خامنئی کا فوراً جواب آیا کہ اب اگر ایران کی طرف ایک بھی گولی چلی تو ہم تمہیں خیبر یاد دلا دیں گے، ہم تمہیں خیبر یاد دلا
دلا دیں گے. نسل ابو طالب کو دیکھیے کیسے اس نے کہا ہم تیل نہیں بکنے دیں گے, سپلائی نہیں ہونے دیں گے. فوراً ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج کر کے کہا اب اگر ایران کی طرف ایک بھی گولی چلی ہم تمہیں خیبر یاد دلا دیں گے. کبھی آپ نے غور کیا آیت اللہ خامنہی نے صرف جنگ خیبر کا ہی ذکر کیوں کیا؟ بھائی 86 جنگیں ہوئی ہیں, جنگ بدر کہہ دیتے, جنگ خندق کہہ دیتے. کبھی آقا کے بیان پر غور کیا جنگ خیبر ہی کیوں کہا کہ ہم تمہیں خیبر یاد دلا دیں گے؟ بھائی ٹرمپ ہے یہودی کا بیٹا, خیبر ہوئی تھی یہودیوں سے. قبلہ نے تاریخ دوہرا کے بتا دیا کہ او ٹرمپ اگر تو یہودی کا بیٹا ہے, تو مرہم کا بیٹا ہے, تو میں علی خامنہی حیدر کرار کا بیٹا ہوں. صلوات پڑھے محمد وآلہ. کیوں کہ اس لیے صلوات پڑھے بابا. اس لیے خیبر کا ذکر کیا تاکہ اس کو اپنا ماضی یاد آ جائے کہ اگر تو مرحب کا بیٹا ہے تو میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں. اور یقین جانیے ہادی ہوتا ہی وہ ہے جو ہر جگہ ہدایت کرے. سفر میں ہو تب ہدایت, حضر میں ہو تب ہدایت, ممبر پہ ہو تب ہدایت, محراب میں ہو تب ہدایت, جنگ میں ہو تب ہدایت, میدان میں ہو تب ہدایت. ہادی وہی ہوتا ہے جو پہلے ہدایت کرے. جنگ خیبر کا ذکر کر کے آیت اللہ خامنہی اس کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم کرار کی اولاد ہے, فرار کی اولاد نہیں ہے. یہ نسل ابو طالب ہے. جب جب کفر اپنا سر بلند کرنا چاہتا خون ابو طالب لبیک کہتا ہوا نظر آتا, چاہے وہ مکہ ہو یا مدینہ ہو یا پھر کربلا ہو, ہر جگہ خون ابو طالب لبیک کہتا ہوا. ارباب ادا آج ہم اسی خون کا پرسہ دینے کے لیے ان عزا خانوں میں جمع ہو رہے ہیں. یہ مجلسیں اسی نسل ابو طالب کی یاد میں ہے جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر دین کا سب کچھ بچا لیا. آج 3 محرم ہو گئی اور 3 محرم بھی ہمارے درمیان سے چلی. آہستہ آہستہ یہ ایام ہم سے دور چلے جائیں گے, ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا. اس لیے حسین کو جی بھر کے غصہ دینا, گریہ میں کوئی کمی نہ ہو. بے شک مسائل میں فضائل میں کمی ہو مگر مسائل میں کوئی کمی نہ ہونی چاہیے. اس لیے کہ دکھیاری ماں صرف ہمارے آنسو لینے آتی ہے. آج کی یہ تاریخ بڑی قیامت کی تاریخ ہے. آج 3 محرم یہ وہ تاریخ ہے جب کربلا میں 2 محرم کو حسین کے خیمے نصب ہو گئے, جن خیموں کو عباس و اکبر نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تھا. جب 3 محرم آئی, عمر سعد کا پیغام آیا کہ حسین اپنے خیمے فرات کے کنارے سے اٹھا لو. جیسے ہی یہ پیغام آیا علی کی شیر عباس کو جلا لا گیا اور ایک مرتبہ غیظ کے عالم میں غازی نے شمشیر کو باہر نکالا اور زمین کربلا پر ایک خط کھینچ دیا. کس کی مجال ہے جو اس خط کے اس طرف آ جائے؟ اللہ اکبر. غازی کے جلال کو حسین سمجھ گئے. ایک مرتبہ حسین علی اکبر کے قریب آئے اور جانے کے بعد کہا کہ جاؤ اپنی بیٹی زینب سے کہو کہ چچا عباس کو جلال آ گیا ہے. چچا عباس کو جلال آ گیا. جیسے شہزادی زینب کو یہ خبر ملی فوراً آواز دی اما فضہ جاؤ, جا کر کہہ دو میرے عباس سے جا کر کہو کہ شہزادی نے طلب کیا ہے. عزادارو, مولا عباس کو یہ خبر دی گئی کہ آقا آپ کو شہزادی زینب نے طلب کیا.
نہ جانے عباس کو کتنا جلال تھا، اور کیوں نہ ہو جب بھائی حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے، عباس کو مدینے میں جلال آیا نا، جیسے ہی شمشیر لینے پہنچے حسین نے روک لیا، بھیا عباس یہ مدینہ ہے، ابھی کربلا نہیں آئی۔ ولید کے دربار میں جب عباس کو جلال آیا، حسین نے یہ کہہ کر روک دیا، بھیا یہ ولید کا دربار ہے، یہ مدینہ ہے، ابھی آ گئی۔ زینب حسین کی پریشانی کو سمجھ گئی، بھیا کیا فیصلہ کرنا ہے؟ اور زینب ہمیں یہاں سے خیام اٹھانے ہیں، بس جیسے یہ سنا کہا بھیا تو پھر عباس کو میرے پاس بھیج دو۔ خیمے کے قریب مولا عباس آئے، ایک مرتبہ شہزادی نے کہا غازی تم کیا چاہتے ہو؟ کہا بہن کہا شہزادی جو آقا کی رضا ہے وہی غلام کی رضا ہے، وہی غلام کی رضا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے اے عباس اگر تم یہ چاہتے ہو کہ فرات کے کنارے خیمے لگے رہے تو بھیا میں آپ کی زندگی میں خیمے سے باہر آ جاؤں گی۔ وہ اتنا سننا تھا، عباس نے شمشیر کو میان میں رکھ دیا، شہزادی میرے ہوتے ہوئے میں کہوں گا عباس ابھی 3 محرم ہے، بس شہزادی نے خیام سے باہر آنے کا نام لیا، آپ نے بیان میں تلوار کو رکھ لیا، آپ برداشت نہ کر سکے۔ میں کہوں گا آقا ذرا سے عاشور کے بعد دیکھنا یہی زینب ہوگی، نہ سر پہ ردا ہوگی، منادی ندا دیتا ہوگا، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ بڑی قیامت کی تاریخ تھی یہ خیام حسینی، جن ہاتھوں سے عباس نے لگائے تھے، اللہ جانے عباس نے کن ہاتھوں سے ان خیام کو اٹھایا ہوگا۔ نہر کے کنارے سے خیام ہٹا لیے گئے۔ آپ سنتے ہیں کہ حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے رہے۔ عزادارو یہ 3 محرم وہ تاریخ ہے جب 3 محرم سے پانی بند ہو گیا تھا، 7 محرم کو تو پانی بالکل ختم ہو گیا تھا۔ 3 محرم کو خیام ہٹا دیے گئے، 3 دن کی بھوک اور پیاس، روز عاشورہ آ گیا۔ کیسے کیسے صحابہ تھے حسین کے، جن کے لیے میرے مولا نے کہا جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ جب روز عاشورہ آیا اور ظہر کا وقت آیا، جیسے ہی نماز کا وقت آیا، حسین نے کہا بیٹا اکبر اذان کہو۔ اذان کہی گئی، مصلی بچھایا گیا، امام نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آئے، پیچھے امام کے صحابہ ہیں، امام نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آئے، فوج اشقیہ کی طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ تیروں کی بارش کا ہونا تھا کہ امام کے 2 صحابی امام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، سہر اور سعید آنے کے بعد کا مولا آپ نماز پڑھائیے، ہم تیروں کو روکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے صحابہ تھے حسین کے، کیسے کیسے جانثار تھے۔ آقا آپ نماز پڑھائیے، تیروں کو ہم روکتے ہیں۔ ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ادھر حسین مصلی پر ہے، نیت کی، نماز پڑھانی شروع کی، ادھر سے تیر آتے ہیں، ادھر سے تیر آیا، ظہر آگے بڑھا، سینے پر تیر کو لے لیا، ادھر سے تیر آیا، سعید نے اپنا چہرہ آگے کیا، پیشانی پہ تیر لے لیا، ادھر سے تیر آتا تھا، ظہر روک لیتا تھا، ادھر سے تیر آتا تھا، سعید روک لیتا تھا۔ فرزند زہرا نماز پڑھا رہے ہیں، عزادارو سنو گے، جیسے ہی امام نے سلام پھیرا، ادھر سے ظہر سے ہی زمین پر گرے، جیسے ہی زمین پر گرے، ارے زہرا کے لال نے آگے بڑھ کر دونوں کے سر کو اپنے سانوں پہ رکھا اور رکھنے کے بعد ہاتھ پھیرا، اے زہیر تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، اے سعید تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، تو نے رسول کے بیٹے پر احسان کیا ہے، اے سعید تجھے بابا کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا، تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ ابھی حسین زہر و سعید سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ سعید نے کہا مولا ارے کوئی نورانی شخصیت ہے جو میرے دائیں طرف کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں سعید پہچانا نہیں، وہ میرے بھائی حسن ہے جو جنت سے تمہیں لینے آ گئے۔ ایک مرتبہ سعید کہتا مولا ایک نورانی شخصیت ہے جو میری دائیں طرف کھڑی ہے۔ کہا سعید پہچانا نہیں،
میرے بابا علی تمہیں لینے آ گئے۔ ایک مرتبہ سعید کہتا مولا کوئی نورانی شخصیت ہے جو میرے سر کی طرف کھڑی ہوئی ہے۔ مولا طرف کے کہتے ہیں سعید پہچانا نہیں، میرے نانا رسول تمہیں لینے آئے ہیں۔ عزاداروں ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ سعید